السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماغ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 16۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مہرماں، ویسے ایک بار میرا نام اپنے پیارے سے لبوں سے ادا کرو، مجھے پتہ ہے تمہارے منہ سے میرا نام بہت پیارا لگے گا۔ وہ جذبات سے کہہ رہا تھا اور مہرماں کو لگا اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ سر، مجھے امی بلا رہی ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، مرجھائے ہوئے لہجے اور ٹوٹے ہوئے دل سے کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا تھا۔ خیام نے بھی اوکے جناب کہہ کر فون سائیڈ میں رکھا اور کل کے لیے پلان کرنے لگا۔ فون کاٹنے کے بعد وہ کافی دیر سکتے میں بیٹھی رہی تھی۔ شاید یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ اس سوچ میں مگن تھی کہ اب اس کے ساتھ ہونے والا کیا تھا۔ اس نے عارب کو باہر آنے کا کہا اور خود منہ ہاتھ دھو کے گھر سے نکل گیا۔ وہ دیر سے گھر آنے کا عادی تھا۔ عارب کے گھر کی طرف پہنچ کر وہ دونوں سامنے بنے پارک میں آ گئے تھے۔ شیان کی رنگت دیکھ عارب سمجھ گیا تھا کوئی بات ہوئی ہے، مگر شیان تو خود خاموش تھا۔ وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ بھائی کیا ہوا ہے، کچھ بتائے گا؟ عارب نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ یار مجھے معاف کر دیو، مگر میں نے یہ بات تیرے سے بھی چھپائی تھی۔ مجھے سنائشہ نے مہرماں نام کی لڑکی کا نمبر دیا تھا، وہ بہت غریب تھی، بیچاری اس کو جاب کی ضرورت تھی، تو سنائشہ نے مجھے کہا کہ اسے عمر بھائی کے آفس میں جاب دلا دوں، اور جب میرے دماغ میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اسے اپنے کام کے لیے استعمال کروں، میں نے اسے کہا کہ اگر اس نے عمر بھائی کو اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسا لیا تو میں اسے ₹1,00,000 دوں گا۔ اس نے غربت کی وجہ سے ہاں بھی بھر لی، لیکن اس کی معصومیت دیکھ لگ رہا تھا وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ وہ آفس گئی اور اس نے مجھے بتایا کہ عمر نے اسے جاب دے دی ہے۔ میں نے اسے آئیڈیا دیا کہ عمر کو کس طرح اپنے گھر وغیرہ لے کے جاؤ اور اسے پھنسانے کی کوشش کرو۔ خیر اس نے جو کیا مجھے اس کا علم نہیں، لیکن آج اس نے وائس بھیجی اور کہا کہ تمہارا کام ہو گیا ہے، مگر جب میں نے وائس سنی تو وہ عمر بھائی کی نہیں خیام بھائی کی آواز تھی۔ لگ رہا تھا اس سے محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور خیام بھائی جس طرح اس سے ٹھیک ٹھاک والی محبت کر بیٹھے ہیں۔ تو جانتا ہے خیام بھائی کو، وہ کتنے پوزیسو ٹائپ کے ہیں۔ شیان بتا رہا تھا اور عارب اس کی بات غور سے سن رہا تھا، لیکن اس کی آخری باتیں سن کر عارب نے غصے سے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ مجھے بہت افسوس ہے شیان، میں تجھے ایسا نہیں سمجھتا تھا یار۔ اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے تو نے اپنے بھائی کے ساتھ تو غلط کرنا چاہا تھا، مگر ایک معصوم بندے کے ساتھ غلط کر بیٹھا۔ اتنا خود غرض ہے تو کیا گزرے گی خیام بھائی پر جب انہیں مہرماں اور تیری حقیقت پتہ چلے گی؟ عارب غصے سے اسے باتیں سنا رہا تھا اور وہ شرمندگی آنکھوں میں لیے سن رہا تھا۔ یار میں نے محبت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، محبت کو بچانے کے لیے کیا تھا۔ میں روشانے کو دکھانا چاہتا تھا کہ عمر بھائی دل پھینک بندے ہیں، ان کا کالج اور یونی لائف میں بھی بہت افیئر چلے ہیں۔ روشانے تو معصوم ہے، سمجھتی ہے کہ وہ عمر بھائی کی پہلی اور آخری محبت ہے، پر اسے سچائی نہیں پتا، بس اس لیے میں نے یہ سب کیا تھا، مگر مجھے ذرا سا بھی نہیں پتا تھا وہ لڑکی ایسی بے وقوفی کر دے گی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا کروں، خیام بھائی کو حقیقت بتا دوں یا پھر چلنے دوں یہ سب؟ وہ بے چارگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی بات سن عارب کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ اس نے شیان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے اس مسئلے کا حل سمجھانے لگا۔ وہ بیڈ پر گمسم بیٹھی غیر مرئی نقطے کو گھورتی کچھ سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ مہرماں کیا ہو گیا ہے بیٹا، آفس نہیں جانا؟ نرگس اس کا رف حلیہ دیکھ پریشانی سے استفسار کرنے لگی تھی۔ نہیں امی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نہیں جا رہی۔ وہ سرسری سی نظر ان پر ڈال کے واپس بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ کیا میری بچی کو بخار ہے کیا؟ نرگس نے اس کے قریب آتے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا جو بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا۔ بخار تو نہیں ہے مہرماں، وہ اس کو دیکھ پریشان ہونے لگی تھی۔ کچھ نہیں امی، بس کل آفس میں کام زیادہ تھا اس لیے تھکن ہو گئی ہے، مجھے آرام کرنا ہے، اب میری ٹینشن نہیں لے۔ وہ ان کا ہاتھ نرمی سے دباتے اپنے لبوں سے لگاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ اس کی بات سن نرگس نے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ پینٹ کوٹ میں ملبوس اپنے آفس کے روم میں کسی کا منتظر ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ میز پر پڑے پھول اور چھوٹی سی مخمل کی سرخ ڈبیا اس کے ارادوں کا پتہ دے رہی تھی۔ کافی دیر تک انتظار کرتے جب وہ نہیں آئی تو خیام نے اپنا سیل فون اٹھا کے اسے کال ملائی تھی۔ سیل فون کی آواز پر اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولے فون اٹھایا تھا، مگر اسکرین پر جگمگاتا نمبر اس کی سوچ کے عین مطابق تھا۔ یا اللہ، میں اب کیا کروں؟ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں کیسے اپنی غلطی سدھاروں؟ ایک کام کرتی ہوں، خیام سر کو سب کچھ سچ بتا دیتی ہوں۔
وہ خوف سے زیر لب بولتی فون اٹھا کے کان پر لگا چکی تھی۔ ہیلو مہرماں، کہاں ہو یار؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں، آفس کیوں نہیں آئی تم؟ دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی وہ دیوانہ وار پوچھنے لگا تھا۔ اس کی آواز سن مہرماں کی بچی کچی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ سر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، بس اس لیے آج آف کر لیا۔ اس نے خوف سے تھوک نکلتے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ واٹ؟ مہرماں یار تمہاری طبیعت خراب ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں ابھی آتا ہوں، پھر ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ وہ متفکر دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں سر، ڈاکٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی تھکن ہے، اس لیے طبیعت ایسی ہو رہی ہے، وہ جھٹ سے بولی تھی۔ اچھا ڈاکٹر کے نہیں جانا، بٹ میں تم سے ملنے آؤں گا آفس کا کام نپٹا کے، اوکے؟ خیام کی بات سن اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ مزید کچھ نہ بولنے کی ہمت رکھ کے اس نے جی بول کر فون کاٹ دیا تھا۔ اللہ جی میری مدد کرے، اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے جب پھر سے اس کا فون بج اٹھا تھا۔ اس اجنبی کا نمبر دیکھ اس نے کوفت سے فون کان پر لگایا تھا۔ ہیلو مہرماں، میری بات غور سے سنو۔ وہ خاصا جلد بازی میں لگ رہا تھا۔ ہاں بولو، وہ متفکر ہوتی پوچھنے لگی تھی۔ تم نے جو کیا ہے اس کو درست کرنے کا مت سوچنا، جو جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو۔ بھول جاؤ کہ میں نے تمہیں کچھ بولا تھا یا تم نے کچھ کیا تھا۔ خیام کو سچائی بتانے کا ہرگز نہ سوچنا، کیونکہ اس کے بعد جو تمہارا حشر ہوگا وہ تم بھی نہیں جانتی۔ اس لیے بس اس کے ساتھ دل سے رشتہ نبھاؤ۔ مہرماں سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ دوسری طرف مکمل خاموشی پا کے اس نے مٹھیاں بھینچ کر پوچھا تھا۔ اس کی بات سن سوچوں میں ڈوبی مہربان نے سرت سے جی کہا تھا۔ گڈ گرل، چلو پھر اب تم میرا نمبر ڈیلیٹ کر دو، آئندہ میں تمہیں کال میسج کر کے پریشان نہیں کروں گا۔ وہ خاصا نرمی جتا رہا تھا۔ مہربان نے نوٹ کیا تھا جس کا بات کرنے کا سٹائل الگ تھا۔ تھینک یو۔ وہ اس بلا سے جان چھوٹنے پر اس کا خدا کا شکر ادا کر کے کال منقطع کرتی اس کا نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی۔ وہ بزنس کی وجہ سے پریشان ہوتا تنے نکوش لیے اپنے گھر میں داخل ہوا تو سکینہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ متفکر ہوتی شراز کے پاس آئی تھی۔ شکر ہے شراز صاحب آ گئے، ورنہ میں تو پریشان ہی ہو گئی تھی۔ وہ جن بی بی کو آپ نے اوپر بند کیا ہے انہوں نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، بس ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وٹ دا ہیل، اس لڑکی کی عقل ٹھکانے لگانی پڑے گی مجھے۔ وہ غصے سے لب بھینچتا مضبوط قدم بڑھاتا اوپر کی جانب چلا گیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھی گھٹنوں پر سر ٹکائے ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سرت سے گردن اچکا کے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جہاں وہ لمبا چوڑا مرد کھڑا سے خونخوار نظروں سے گور رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ جھٹکے سے کھڑے ہو کے اس کی طرف لپکی تھی۔ حیرت سے ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شانزے بدحواس ہوتی اس کے قدموں میں جا گری تھی۔ پلیز مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے عباد نے کہا تھا ایسا کرنے کا، خدا را مجھ پر ایسا ظلم مت کرے۔ اب تک تو میں پورے جہاں میں بدنام ہو گئی ہوں گی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہوں گے۔ وہ زمین پر جھکی شرمندگی سے بول رہی تھی۔ اس کی بات سن شراز نے جھک کر اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے روبرو کھڑا کیا تھا۔ شانزے نے خوف سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جو بغیر پلکیں جھپکائے اسے سرد مہری سے دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ ایک دم سے بول پڑا تھا۔ اس کی بات سن شانزے نے بامشکل تھوک نگلتے اپنے لب وا کیے تھے۔ جی شانزے، کیا تعلق تھا تمہارا عباد سے؟ اس نے پھر سے اگلا سوال داغا تھا۔ جی گرل فرینڈ تھی میں اس کی۔ اس نے شرمندگی سے گردن جھکا لی تھی۔ تمہیں پتا ہے تمہارے علاوہ عباد کی کتنی گرل فرینڈ تھی؟ اس کے اگلے سوال پر اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ پہلے نہیں پتا تھا مگر بعد میں پتا چلا، وہ سرگوشی کے انداز میں گویا ہوئی۔ تم سیر میں تھی اس کے ساتھ یا پھر ٹائم پاس؟ اس کے بے تکے سوالوں پر شانزے نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ تمہیں کیا لگتا ہے اگر کھانا نہیں کھاؤ گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تمہیں بعد کے ہوش آ جانے تک یہی رہنا ہے، پھر میں خود فیصلہ کروں گا اس کے اور تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ محبت کرتی ہو نا تو مجھ سے شادی کرا دوں گا تمہاری اس سے، وہ باری روبدار لہجے میں کہتا درشت سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ صدمے سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کچن میں کھانے کی میز پر بیٹھی تھی۔ ایک دم سے دروازہ بجنے کی آواز آئی تو مہرماں کرسی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے دروازہ کھولے سامنے خیام کو کھڑا دیکھ دھیرے سے سلام کیا تھا۔ خیام کے پیچھے ڈرائیور ہاتھ میں فروٹس اور دیگر اشیاء لے کے کھڑا تھا۔ مہرماں نے آگے بڑھ کر ڈرائیور کے ہاتھ سے سامان لیا اور خیام کے ہمراہ اندر داخل ہو گئی۔ امی سر آئے ہیں، اس نے کچن کی طرف آواز دے کر کہا اور خیام کو ڈرائنگ روم میں بٹھانے لگی۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہ رکھتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی تھی جب خیام نے آواز دے کر اسے روکا تھا۔ جی، وہ اپنے قدم روکتی شرمندگی سے واپس پلٹی تھی۔ یہاں بیٹھو، مجھے بات کرنی ہے تم سے، وہ گمبھیرتا سے بولا تو مہرماں صوفے پر جا بیٹھی۔ کیسی طبیعت ہے؟ تمہیں پتا ہے میں نے تمہارے لیے 2 چیزیں لے کر رکھی تھی، ان میں سے ایک تو دے رہا ہوں مگر دوسری تمہیں میرے گھر پر ملے گی فنکشن کے دن۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا کوٹ کے اندر سے پھولوں کا بنچ نکال کر اس کے سامنے کر چکا تھا۔ مہرماں نے تھوڑا ہچکچا کے اس کے ہاتھ سے پھول لے لیے تھے۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟
आप? नरगिस को ड्राइंग रूम में दाखिल होता देख वो सीधा होके बैठ गया था। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, नरगिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। आंटी आप आ रही हैं ना मेरे घर संडे को? वो तजस्सुस से पूछ रहा था। जी बेटा इंशाअल्लाह। नरगिस की बात सुन वो मुस्कुराने लगा था। वो कमीज शलवार में मलबूस तख्त पर बैठा हुआ था। उसके पैरों के पास तैमूर बैठे उसके पैर दबा रहे थे। तैमूर कहाँ गई तुम्हारी बेटी? वो सिगरेट का कश लगाते धुआं उड़ाते पूछ रहा था। मुझे नहीं पता सरकार, मैं कितनी बार बताऊं तुमको? वो नशे में धुत होते कोफत से बोले थे। तुम्हारी बेटी का फोन नंबर ट्रैक कराया है मैंने, देखना बहुत जल्द वो मेरे पास होगी। वो तंसिया कहता फिर से सिगरेट के कश पड़ने लगा था। क्या करोगे तुम मेरी बेटी के साथ? वो अचानक से ही पूछ बैठे थे। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा दिल बहला के आगे स्मगल करा दूंगा। तुम्हारी बेटी को बहुत खूबसूरत है, बड़े दाम मिलेंगे उसके। अर्दा शेर ने खबासत से मुस्कुराते कहा तो तैमूर की आंखें फटी थी। क्या मेरी बेटी को आगे? देखो अर्दा शेर, मैं तुम्हें अपनी बेटी दे रहा हूँ, मगर इसलिए नहीं कि तुम उसकी मट्टी प्लीत कर दो। जो भी वो मेरी बेटी है, मैं तुम्हें उसके साथ बुरा नहीं करने दूंगा। तैमूर उसके पाँव छोड़ते तलश से फट पड़े थे। ओ बूढ़े, ज्यादा जुबान नहीं चला। तेरी बेटी के साथ वही होगा जो मैंने सोचा हुआ है। तू मेरा कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ ले। तैमूर की बात सुन अर्दा शेर सिगरेट का धुआं इनके मुंह पर फूंकते गजब से बोला था। उसकी बात सुन तैमूर उठकर बाहर की तरफ चल दिए थे। अपनी बेटी के लिए इतनी बुरी बात सुन उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये उन्होंने क्या कर दिया? अपने हाथों से अपनी बेटी की जहन्नम में धकेल दिया था। उनका ज़मीर बुरी तरह से उन्हें झंझोरने लगा था। वो अपनी बेटी की हिफाजत के लिए उसे ढूंढने के घर से निकल पड़े थे। वो बेड पर अपनी माँ की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी। नाज़िया मोहब्बत से उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। यूनिवर्सिटी से वापसी वो शयान को अपनी दोस्त के घर का जाने का बोलकर इसके साथ यहीं आ गई थी। शयान उसे छोड़कर चला गया था और उसे बोल के गया था कि 2 घंटे बाद उसे यहीं लेने आएगा। माँ, रोशानी ने सरगोशी के अंदाज में उन्हें पुकारा था। जी मेरी जान, नाज़िया ने मोहब्बत से जवाब दिया था। माँ, मेरी मंगनी हो गई, आप वहाँ नहीं होगी। आप प्लीज वहाँ आ जाए ना। वो जिद करने लगी थी। रोशानी मेरा बच्चा, मैं वहाँ नहीं आ सकती ना, मगर मैं यहाँ बैठकर सब देख लूंगी। तुम फिक्र नहीं करो। भला मैं कैसे अपनी इकलौती बेटी की एंगेजमेंट मिस कर सकती हूँ? नाज़िया ने झुककर इसकी पेशानी को चूमा था। है माँ, मगर कैसे? वो हैरत से आंखें फैलाए पूछ रही थी। वो ऐसे कि वहाँ जो एक वेटर होगा उसके पास कैमरा होगा जिससे मैं यहाँ बैठकर सारी तकरीब देख लूंगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। अपनी माँ को कम नहीं समझो, वो खुशी से बता रही थी। उनकी बात सुन रोशानी भी मुस्कुरा दी थी। माँ, मंगनी तक ठीक है, मगर शादी मैं आपके बगैर नहीं करूँगी, और जब तक तो आपको मुझे बताना पड़ेगा कि सब कुछ क्या हुआ था जो मुझसे छुपा हुआ है। वो पुख्ता इरादा करते बोल रही थी। रोशानी, मैंने तुम्हें मना किया है न इस बारे में कोई बात मत करो और ना सोचो। गले मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है, और अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना तुम एक बार फिर अपनी माँ को खो दोगी। नाज़िया के लहजे में छुपा सर्दपन देख वो दुख से आंखें मीच गई थी। जी तो फ्रेंड, कैसी लगी आज की एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।